الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون یقیناً یوسف اور اس کے بھائی کے قصوں میں بڑی نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے۔ قرآن مجید نے حضرت یوسف اور ان کے بھائی کے قصے کو نشانیاں، عبرت اور بہت ہی سبق آموز بتایا کہ جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں اس میں ان کے لیے بہت سی سبق اور بہت سی عبرت کی باتیں پوشی جائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے اپنے بھائیوں نے، سگے بھائیوں نے، یعنی باپ ایک ہی تھے، ان لوگوں کے ذریعے سے اپنا وطن چھوڑنا پڑا اور بھائیوں نے طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انتظام یہ ہوا کہ وہ مصر پہنچے اور بڑی مصیبتوں کے بعد وہاں کے بادشاہ بنا دیے گئے۔ اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ یہی بھائی ان کے پاس بھیک مانگنے تک مجبور ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی اس حرکت کے بارے میں ان کو بتایا بھی کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا کیا۔ وہ پوری تفصیل پورے قرآن مجید کی سورہ یوسف میں وقتاً فوقتاً آتی رہے گی، لیکن قرآن مجید سے در حقیقت اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا چاہ رہے ہیں۔ سورت مکی صورت ہے، مکے میں نازل ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کا قصہ کیوں سنا رہے ہیں؟ مقصد یہ ہے کہ جن حالات سے یوسف کو گزرنا پڑا آپ کو ان حالات سے گزرنا پڑے گا۔ آپ ہی کے خاندان کے لوگ، آپ ہی کے رشتہ دار لوگ آپ کے مخالف بن کر کے اور آپ کو تکلیفیں پہنچا کر کے مکہ سے نکال دیں گے۔ چنانچہ ہوا، ابو لہب چچا تھا اور اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی شدت کے ساتھ اس نے مخالفت کی، اور دوسرا اس میں آگے نہیں بڑھ سکا، یہاں تک کہ آپ کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا، مکہ چھوڑ کر کے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ اور جس طریقے سے حضرت یوسف کو مصر کی حکومت ملی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی سلطنت ملی اور وہاں کے حاکم بنے، گورنر بن گئے۔ اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے سامنے جھکنے پر مجبور ہوئے، مکہ والے بھی حضور کے سامنے جھکنے پر مجبور ہوئے، یہاں تک کہ جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی نے
یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے جو جملہ استعمال کیا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ فتح مکہ کے دن بڑے بڑے طاقتور اور دشمن حضور کے سامنے ہاتھ باندھ کر معافی مانگ رہے تھے، اور اللہ کے رسول ان سے یہی کہہ رہے تھے کہ میں تم سے وہی کہوں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، کہ تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو یہ در حقیقت حضور کو تسلی دینا مقصود ہے کہ آپ کے اوپر وہ تمام حالات آئیں گے جو یوسف علیہ السلام پر آئے، اور صرف قرآن صرف حضور کے لیے تو نازل نہیں ہوا، سب کے لیے ہوا ہے، اور قرآن مجید میں ہر انسان کے لیے سبق کی چیزیں چھپی ہوئی ہے۔ تو ہر انسان کے اوپر اس طرح کے حالات آتے ہیں، انسان کو اس کی کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے، ستایا جاتا ہے، تکلیف پہنچائی جاتی ہے، اس کے خلاف سازشیں کی جاتی ہے، لیکن انسان اگر نیک ہو، متقی ہو، اور اللہ سے لو لگانے والا ہو اور صبر کرنے والا ہو، تو حالات چاہے کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو، صبر کے ساتھ اگر وہ زندگی گزارتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کے مخالفین اس کے سامنے معافی مانگنے پر مجبور ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر انہی مشکلات میں سے اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دیتا ہے۔ تو ان بھائیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب معلوم ہو گیا تھا، اصل میں کسی ذریعے سے، جو دیکھا تھا نا انہوں نے کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں، تو وہ سمجھ گئے تھے کہ کوئی بہت اونچا مقام اور مرتبہ اس کو حاصل ہوگا۔ ان لوگوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا جو بھائی ہے یعنی بنیامین، جو ایک ماں سے تھے، یہ ہمارے ابا کو زیادہ محبوب ہیں، اور ہم لوگ طاقتور ہیں، مضبوط ہیں، تو خدمت وغیرہ تو ہم کرتے ہیں، محبت زیادہ ان سے کرتے ہیں، ہمارے ابا کھلی ہوئی غلطی پر ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، انسان کی فطرت ہے، ایک بچہ جوان ہو تو جوان بچے سے آدمی نسبتاً کم پیار اور محبت کا اظہار کرتا ہے، اور ایک بچہ چھوٹا ہو تو اس سے فطری طور پہ زیادہ محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی غلطی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو انسان کی فطرت ہے کہ ایسا کرنے پر وہ مجبور ہوتا ہے۔ بڑے بچے سے اتنی شفقت اور محبت کا اظہار کرنے میں بھی آدمی کو تکلف ہوتا ہے، لیکن چھوٹا بچہ اور خاص طور سے کمزور بچہ، اور پھر یہ کہ ماں نہیں ہے اس کی، جس بچے کی ماں نہ ہو تو پھر باپ کو ہی اس کی ماں بننا پڑتا ہے اور اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یعقوب علیہ السلام کی ہمدردی ان لوگوں کی طرف زیادہ تھی، لیکن وہ چیز ان کو ہضم نہیں ہو رہی تھی، تو میٹنگ کرنے لگے کہ اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو، ابھی طرحوہ ارضاً، یا اس کو دور کہیں کسی زمین میں ڈال دو، یخل لکم وجہ ابیکم، تو تمہارے ابا کی توجہ خالص تمہاری طرف ہو جائے گی۔ یہ دونوں ہی راستے کا کانٹا ہے، اس میں بھی یوسف کی طرف زیادہ لگاؤ ہے، تو یہ راستے سے ہٹ جائے گا تو پھر ابا کی توجہ ہمیں حاصل ہو جائے گی، اور ایسا کرنے کے بعد کیا کرو، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، پھر اس کے بعد نیک بن جانا، شریف بن جانا۔ یہ شیطان کی صفت ہے، خاص طور سے شیطان انسان کو گناہ میں مبتلا کرتا ہے، تو کہتا ہے کہ اس مرتبہ گناہ کر لو، بعد میں توبہ کر کے نیک بن جانا۔ تو یہ شیطان کی طرف سے اکسانے والی بات ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی گناہ کا موقع ہوتا ہے نا، تو کہتا ہے کہ یہ گناہ کر لو اور اس کے بعد پھر توبہ کر کے نیک بن جائے۔ تو ان کے اندر بھی چونکہ ایمان کی چنگاری موجود تھی، اس لیے یہ کہا کہ یوسف کو قتل کر دو، اور ہمارا مقصد تو ابا کی توجہ حاصل کرنا ہے، تو یہ چلے جائے گا، تو اس کے بعد سے توبہ طائب ہو کر کے ہم پھر سے اچھی زندگی گزار لیں گے۔ قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، ان میں سے ایک نے کہا کہ نہیں، قتل مت کرو، اس کو کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دو، یلتقطہ بعض السیارہ، کہ کوئی مسافر یا راہ چلنے والا ان کو اٹھا کر کے لے جائے۔ یہ بڑا بھائی جو ہے جس کا نام یہودا تھا، اس کے اندر نسبتاً رحم زیادہ تھا، اور وہ جو ہے سوچا کہ قتل کا گناہ ہم سے نہ ہو، اس لیے یہ مشورہ دیا کہ قتل تو نہیں کرنا چاہیے، کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دیا جائے، اور اس نے رائے بھی دی کہ فلاں جگہ پر ایک کنواں ہے
اور ادھر کوئی جاتا نہیں ہے، جھاڑیاں وغیرہ ہیں تو اس کنویں میں ڈال دینا، اور مسافرین گزرتے ہیں تو کوئی پانی لینے کے بہانے جائے گا تو دیکھے گا تو لے کر کے ان کو چلا جائے گا کہیں، تاکہ قتل کے گناہ سے بچ سکے۔ تو سازش میں تو شریک یہ بھی تھا، لیکن تھوڑی سی قتل کی شناعت اور قباحت اس کی نظر میں تھی، اور یہی وہ شخص ہے جو آگے چل کر کے جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو روکنے کی کوشش کی تھی، بنیامین کو، تو اسی نے کہا تھا کہ تم لوگ جاؤ، میں جو ہے والد کا سامنا نہیں کر پاؤں گا، اور میں ان کو منہ نہیں دکھا پاؤں گا کہ پہلے یوسف کے معاملے میں ہم لوگ ان کو تکلیف پہنچا چکے ہیں اور اب بنیامین کے معاملے میں پہنچائیں گے۔ تو ان کے اندر تھوڑی سی ان لوگوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ شفقت کی چیز پائی جاتی تھی۔ قالوا یا ابانا ما لك لا تأمننا على یوسف وإنا له لناصحون۔ ان لوگوں نے کہا کہ ابا جان، آپ کو کیا ہو گیا کہ یوسف کے معاملے میں آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، اطمینان نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ پہلے بھی یہ لوگ کئی مرتبہ کہتے رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کو ہمارے ساتھ لے جانے دیجیے، ہم اس کو گھمائیں گے، سیر و تفریح کریں گے، لیکن یوسف علیہ السلام کو اجازت نہیں دیتے تھے۔ تو وہ اس بات تھوڑی تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر بھروسہ ہی نہیں کرتے ہیں، اطمینان ہی نہیں کرتے ہیں، آپ اس کو ہمارے ساتھ جانے دیجیے۔ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب، وہ ہمارے ساتھ کھائے گا، کھیلے گا، وإنا له لحافظون، اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یہاں پر ان کا انداز دیکھیے، انا له لناصحون، ہم اس کی خیر خواہی کرنے والے۔ عربی زبان میں ایک تو انا کا لفظ کسی بات کو ایک دم پکا کرنے کے لیے اور پختہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، پھر اس کے بعد لام جو ہے وہ بھی تاکید اور پختگی کے لیے آتا ہے، تو لام بھی داخل کر دیا۔ جو جھوٹا آدمی ہوتا ہے نا، وہ اپنی بات کو زیادہ قوت اور طاقت کے ساتھ رکھتا ہے اور قسمیں زیادہ کھاتا ہے تاکہ وہ اپنی بات کو زیادہ سچا ثابت کر کے دکھا سکے۔ تو جو لوگ زیادہ قسمیں کھانے کے عادی ہو، آپ سمجھ جائیے کہ وہ جھوٹا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی ہمدردی ظاہر کرتے ہیں کہ ہم یقیناً اس کے خیر خواہ ہیں اور اس کی یقیناً ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حفاظت کرنا ہی مقصود ہے تو قتل کی سازش کیوں کر رہے ہیں؟ تو ابا کے سامنے دکھا رہے ہیں۔ یوسف یعقوب علیہ السلام نے کہا، اچھا اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبیوں کا گھرانہ ہے، مگر حضرت یعقوب علیہ السلام سے اجازت لے رہے ہیں تو نبی کے سامنے بھی کھلا یہ لوگ بول رہے ہیں کہ اس کو ہمارے ساتھ بھیجیے، کھیلیں گے، کودیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے منع نہیں کیا، ارے تم نبی کے گھرانے کے ہو اور نبی کا گھرانہ ہو کر کے تم کھیل کود میں مشغول ہو جاؤ گے اور وقت کو ضائع کرو گے، تم کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ایسا کوئی رد عمل حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف سے ظاہر نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ عبادت کا جو مفہوم ہے نا، وہ ہم نے تنگ کیا ہوا ہے۔ ہم نماز پڑھنے کو عبادت سمجھتے ہیں، تسبیح لے کر کے بیٹھ جانے کو عبادت سمجھتے ہیں، روزہ رکھنے کو عبادت سمجھتے ہیں۔ عبادت کا وہ وسیع مفہوم جو اسلام نے ہمیں سکھایا وہ ہم نہیں سمجھتے۔ اسلام میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کو عبادت نہ بنایا جا سکے۔ ہر کام جو ایک مسلمان کرے گا، جائز کام اور اچھی نیت سے کرے گا، وہ عبادت ہے۔ اگر تفریح کرنا، گھومنا پھرنا اچھی نیت سے ہو، اللہ کی قدرت کے مناظر کو دیکھنا ہے، دماغ کو سکون پہنچانا ہے، تو کھیل سیر کرنا بھی عبادت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کل سیروا فی الارض، زمین میں چلو پھرو، دیکھو ہماری قدرت کے مناظر دیکھو۔ تو کوئی اگر صرف گھومنے ہی کی نیت سے سفر کرتا ہے، اس کی بھی اجازت ہے، اور اس کا یہ سفر جو ہے اس کے لیے باعث ثواب ہوگا۔ کھیل کود کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے، اور ایسے کھیل کود جس میں انسان کی صحت ہو اور انسان کی جسمانی ورزش ہو، اس کی نہیں ہے کہ صرف اجازت دی گئی بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کی گئی، جیسے تیراکی ہو گیا یا ایسا کھیل جس میں جسمانی کوئی بھی ورزش ہو، تو اس کھیل کو پسند کیا گیا ہے۔ تیر اندازی ہو گئی، اس زمانے میں چلتی تھی، تو یہ وہ کھیل ہے جس کو پسند کیا گیا ہے۔ تو کھیلنا کودنا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ کھیلنا چاہیے اور
بچوں کو تو کھیلنے دینا چاہیے، خاص طور سے بچوں پر بیجا پابندی نہیں لگانی چاہیے کہ کھیل کود میں اپنا وقت کو ضائع مت کرو، بلکہ کھیلنا کودنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا پڑھنا لکھنا ضروری ہے۔ بغیر اس کے جو ہے بچوں کی نشو و نما، اس کی ترقی ممکن نہیں ہے، تو اس کا بھی اپنا ایک مزہ ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انی لیحزننی ان تذهبوا به، البتہ گیم کھیلنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے موبائل وغیرہ پر، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ صرف وقت کی بربادی ہے۔ جب جسمانی کھیل ہے، آپ کرکٹ کھیل لیں، اسی طریقے سے بیڈمنٹن کھیل لیں، والی بال کھیل لیں، کبڈی کھیل لیں، تو اس طرح کا کھیل کھیلنا چاہیے۔ لیکن جو فضول کھیل ہے جیسے گیم کھیلنا موبائل پر لگے رہتے ہیں، ایک سے ایک نیا نیا گیم ایجاد ہوتا ہے، اس میں لگے ہوئے ہیں، تو اس سے جو ہے وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یہ غم ستایا جا رہا ہے کہ تم اس کو لے جاؤ گے اور مجھے یہ اندیشہ ہے کہ بھیڑیا اس کو کھا جائے اور تم غافل رہو اس سے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام صاف صاف نہیں کہہ رہے ہیں کہ تم صحیح خطرہ ہے مجھے، لیکن پھر بھی ایک اندیشہ ظاہر کر رہے ہیں، اور یہ نبی کی فراست ہے کہ وہ سمجھ گئے کہ ضرور کہ وہ ایسا عمل کریں گے جس کو بہانہ بنا کر، تو جس چیز کا خطرہ تھا اسی چیز کو انہوں نے پیش کر دیا، اور پھر بعد میں وہی چیز کو بنیاد بنا کر کے لے کے آ گئے۔ تو یوسف کی جدائی ایک تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو غمگین کر دیتی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک باپ کے دل میں بیٹے کی جو محبت اور شفقت ہوتی ہے وہ فطری چیز ہے، فطری محبت کا تقاضا ہے، اور یہ ہوتی ہی ہے۔ ہمارے استاذ یہ ترجمہ قرآن جن سے میں نے پڑھا ہے، مولانا سلمان صاحب بجنوری، مشہور عالم دین دارالعلوم دیوبند کے اندر، تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ یعقوب علیہ السلام کے دل میں بیٹے کی کتنی محبت تھی، تم لوگ تو ابھی طالب علم ہو، اور جب تم باپ بنو گے تب تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ بیٹے کی محبت کیا چیز ہوتی ہے، اور خاص طور سے وہ بیٹا جس کی ماں نہ ہو۔ تو ایک باپ کے دل میں اس کے تعلق سے جو محبت کے جذبات ہوتے ہیں اس کو لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا۔ وہ کسی شاعر نے کہا کہ کہیں پھر سے نہ آ جائے قحط سالی زمانے پر، کہیں پھر سے نہ آ جائے قحط سالی زمانے پر، کسی یعقوب سے یوسف بچھڑ کر آج جاتا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام سے یوسف بچھڑ کر چلے گئے، زمانے پر قحط سالی چھا گئی، اور یہ یعقوب علیہ السلام کا رو رو کر اتنا برا حال ہوا، اور 40 سال مسلسل بیٹے کے اس غم میں انہوں نے ایسا آنسو بہایا ہے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ تو بیٹے کی جدائی مجھے غمگین کرے گی اور بھیڑیا کھا جائے گا۔ کہنے لگے لیکن عقل ہوتی کو، اگر ان کو بھیڑیا کھا جائے، ہم لوگ طاقتور ہیں، تب تو ہم بیکار ہیں، ہمارے رہتے ہوئے طاقتور اور طاقت و قوت کے رہتے ہوئے جو ہے بھیڑیا کیسے کھا سکتا ہے؟ خیر، فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، جب یہ لے گئے ان کو اور انہوں نے اتفاق کر لیا کہ ان کو اندھیرے کنویں میں ڈال دیں گے، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، اور ہم نے یوسف کے دل میں بات ڈالی، وحی کی ہم نے کہ تم ان لوگوں کو ان کے اس کام کے بارے میں ضرور بتاؤ گے اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ اوحینا کا استعمال کیا ہے، تو کیا نبوت حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن ہی میں مل گئی تھی؟ اسی وقت اللہ نے تسلی دی حضرت یوسف کو کہ تم کو اس طرح جو کنویں میں یہ ڈال رہے ہیں، تو تم جو ایک وقت آئے گا کہ یہ تمہارے پاس محتاج بن کر کے آئیں گے اور تم ان کو ان کی کرتوت کے بارے میں بتاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو آزمائش میں ڈالتا ہے تو اس کو اسی درجے کا اطمینان بھی دیتا ہے، تسلی بھی دیتا ہے، تبھی اس کے لیے اس مصیبت کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو وحی جو ہے ضروری نہیں ہے کہ وحی کا لفظ جو ہے یا اوحینا کا لفظ صرف نبوت و رسالت کے لیے استعمال ہو،
قرآن مجید میں یہی لفظ سیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے استعمال کیا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ. جب حضرت ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی بھیجی، یعنی ان کے دل میں ڈالا کہ اس کو دودھ پلاؤ اور اس کو تم جو ہے دریا کے اندر ڈال دو. اور پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کو ڈال دیا انہوں نے، اور وہ فرعون کے دربار میں پہنچ گئے. اسی طرح وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ، ہم نے شہد کی مکھی کے دل میں بات ڈالی. وہاں بھی وحی کا لفظ استعمال ہوا. تو شہد کی مکھی کی اگر دعویٰ کرنے لگے کہ میں بھی نبی ہوں تو یہ تو غلط بات ہوگی نا. تو نبوت کا تعلق وحی سے نہیں ہے، وحی کہتے ہیں دل میں بات ڈالنے کو. تو جب شہد کی مکھی پر وحی آ سکتی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر آ سکتی ہے، تو بچپن میں حضرت یوسف پر آئی تھی. اس وقت نبوت نہیں ملی اور کسی نبی کو بھی بچپن ہی میں نبوت و رسالت سے سرفراز نہیں کیا گیا، بلکہ نبوت کی ایک عمر ہوتی ہے. عقل میں جب پختگی آ جاتی ہے، جب شعور کو آدمی پہنچ جاتا ہے، اور کم سے کم 40 سال وہ عمر ہے، اس میں نبوت و رسالت سے سرفراز کیا جاتا ہے. تو یہ وحی جو ہے در حقیقت دل میں ایک تسلی کی بات اللہ نے ڈال دی تھی. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، شام کے وقت روتے ہوئے آئے. یہ لوگ روتے ہوئے شام کے وقت کیوں آئے؟ شام کے وقت اندھیرا چھا جاتا ہے تو آہو بکا کریں گے، روئیں گے، اور رو کر کے مصنوعی طور پہ دکھائیں گے. تو دن میں پتہ چل جائے گا نا، ایک آدمی فطری طور پہ روتا ہے اور ایک آدمی رونے کا دکھاوا کرتا ہے، تو فرق محسوس ہوتا ہے کہ نہیں. تو رات کا وقت ہوگا تو پتہ نہیں چلے گا، اس لیے رات کا انتخاب کیا. قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق، کہنے لگے کہ ابا جان ہم دوڑنے لگے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا. فاکلہ الذئب، اور اس کو بھیڑیے نے کھا لیا. وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، اور آپ ہمارا یقین تو کریں گے نہیں چاہے ہم کتنے ہی سچ بول رہے ہیں. وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، اور وہ لوگ یوسف علیہ السلام کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگانا، کرتا ان کا اتار لیا. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ بکرا ذبح کیا تھا اور اس کا خون جو ہے یوسف علیہ السلام کے کرتے میں لگا کر کے اور پورا ڈبو کر کے وہ یعقوب علیہ السلام کے پاس لے کر کے آئے اور اس کو پیش کیا. یعقوب علیہ السلام دیکھتے ہی سمجھ گئے. یہ کیسا سمجھدار بھیڑیا تھا جو پہلے یوسف کا کرتا اتارا، پھر اس کے بعد یوسف کو کھایا. کرتا پھاڑ کر کے کھاتا، کرتا بھی پھٹا ہوتا، اس کے اوپر بھی کہیں پہ نشانات ہوتے. تو کرتا تو بالکل ایسے خون میں ڈبویا ہوا ہے. مجرم جب جرم کرتا ہے نا تو کوئی نہ کوئی اپنی علامت چھوڑ دیتا ہے اور کسی نہ کسی ذریعے سے وہ پکڑا جاتا ہے. آج ترقی یافتہ دنیا میں اس سے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ. CID والے جو ہے اسی سے پکڑتے ہیں مجرموں کو کہ جرم کرنے والا کوئی نہ کوئی علامت اور سراغ چھوڑ جاتا ہے. تو یہ لوگ بھی، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ یہ کہا بل صبرت لکم انفسکم امرا، کہ تم لوگوں نے ایک بات گڑھ لی ہے، تمہارے دلوں نے ایک بات گڑھ لی ہے. فصبر جمیل، تو اب صبر ہی بہتر ہے. صبر جمیل کی تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول ہے کہ صبر جمیل اس کو کہتے ہیں جس میں کسی طرح کا کوئی شکوہ نہ ہو، زبان پر کوئی شکایت نہ لائی گئی. یعقوب علیہ السلام والد ہونے کی حیثیت سے چاہتے تو اپنے ان بچوں کو سزا بھی دے سکتے تھے کہ تم نے یہ کیوں کیا، لیکن جب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے تو جوان اولاد کے سامنے بے بس ہوتا ہے، وہ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی یہ کیا. واللہ المستعان علی ما تصفون، اور یہ فرمایا کہ جو کچھ بھی تم بیان کر رہے ہو اس کے بارے میں اللہ ہی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے. وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم، اور ایک قافلہ آیا، انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا پانی لانے کے لیے. فادلى دلوا، اس نے اپنا ڈول لٹکایا. قال یا بشرا ھذا غلام، خوشی سے چیخنے لگا
خوشخبری ہو یہ تو غلام مل گیا، لڑکا مل گیا۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور اس کو سامان تجارت سمجھ کے چھپا لیا۔ واللہ علیم بما یعملون، اور وہ اللہ جان رہے تھے جو کچھ وہ کر رہے تھے۔ یعنی اس شخص نے جو پانی لینے کے لیے آیا، پہلے تو بے اختیار اس کی زبان سے نکلا کہ خوشخبری ہو، پھر سوچا قافلے والوں کو پتہ چل جائے گا تو وہ بھی شریک ہو جائیں گے، تو اس لیے اس کو سامان تجارت سمجھ کر کے خود چھپا لیا تاکہ ان کی قیمت کا تنہ تنہا میں اکیلا مالک بن جاؤں۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور ان لوگوں نے یوسف کو بیچ دیا بہت ہی معمولی قیمت پر، گنتی کے چند درہم پر۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 20 درہم میں صرف بیچ دیا مصر کے بازار میں لے جا کر۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ لوگ یوسف کی قدر کرنے والے نہیں تھے، یعنی یوسف علیہ السلام کو ان کے خاندانی وجاہت، ان کی حسن و جمال، ان کی خوبصورتی اور اس اعتبار سے جو ہے ان کی قیمت اتنی معمولی سی ہونی چاہیے تھی، لیکن جب چوری کی چیز ہوتی ہے تو آدمی اونے پونے میں بیچ دیتا ہے۔ لوگ چور بازار جاتے ہیں موبائل خریدنے کے لیے تو بہت مہنگی مہنگی چیزیں بہت سستے داموں میں لے کے آ جاتے ہیں، تو ان لوگوں نے بھی معمولی سمجھ کر کے بیچ دیا، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں پہنچا دیا۔ انشاءاللہ اس کے آگے کا بیان کریں۔ سبحان اللہ۔